اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں اس میں ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو پتا ہوتا کہ یہ رات لیلۃ القدر کی ہے اور اس کے باوجود وہ عبادت نہ کرتا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے ایسے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے نماز فرض ہے لیکن نہیں پڑھتے، ان کو پتہ ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں لیکن نہیں رکھتے، ان کو پتہ ہے کہ ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے نہیں دیتے. آپ کو پتہ ہے یہ کتنا بڑا گناہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک چیز پتہ بھی ہے اور پھر بھی آپ نہیں کر رہے. اور وہ بندہ کیا اس کی بدبختی کا عالم ہوگا کہ اس کو پتا تھا کہ لیٹ سپوز ایک خاص دن میں یہ رات آتی ہے، 25 کو آتی ہے فار ایگزامپل، اگر یہ بات حدیث میں ثابت ہوتی کہ 25 کو ہی ہوتی ہے، اور وہ 25 کے دن بھی پب جی اور فورٹ نائٹ کھیل رہا ہوتا، وہ 25 کو بھی رات کو فٹ بال ٹورنامنٹ ہو رہا ہوتا، وہ 25 کو بھی آؤٹ ڈور کرکٹ چل رہا ہوتا، وہ 25 کو بھی کوئی فلم دیکھنے گیا ہوتا، نیٹ فلکس پہ بیٹھا ہوتا، کیا اس کی بدبختی کا عالم ہوتا. کیونکہ جب انسان کو پتا ہو اور وہ نہ کرے تو وہ بہت بڑا گناہگار بنتا ہے. سبحان اللہ. یہ دیکھیں کتنی بڑی حکمت ہے اس چیز میں بھی کہ ہمیں نہیں پتا، اور ہمارے لیے ایک ٹیسٹ بھی ہے کہ ہم لوگ پھر ساری کی ساری راتیں جو ہیں آپ کی آخری ان میں کوشش کریں اور عبادت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے. اور اگر میں کہتا ہوں کہ جو لوگ آپ میں سے اگر ورکنگ پروفیشنلز ہیں یا اگر آپ کے ایگزامز ہو رہے ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کے لیے ٹائم مشکل ہے، تو میں کہوں گا کم از کم طاق راتوں پہ تھوڑی سی زیادہ عبادت کر لو. باقی 10 راتیں جو ہیں کرنی، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، ساروں کو یہ ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ 10 کی 10 راتیں جو ہیں آپ اس میں عبادت کریں. طاق راتوں میں ذرا زیادہ کر لیں جن کے ایگزام وغیرہ ہیں، چلو باقیوں میں آپ نے ہلکی پھلکی رکھی، اچھا اماؤنٹ رکھا. اور اس میں بھی کچھ اچھی ٹپس یہ ہیں کہ آپ فجر کی نماز اگر جماعت سے پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں تو آپ کو بھرپور اجر ملتا ہے اس میں، یعنی آپ کو پوری رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، حدیث میں آتا ہے. اسی طرح سے اگر آپ قیام اللیل کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ امام کے ساتھ شروع کرتے ہیں، امام کے ساتھ ختم کرتے ہیں تو آپ کو پوری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے. تو یہ انسان گھر میں بھی کر سکتا ہے، گھر سے باہر بھی کر سکتا ہے، سنت نماز ہے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. تو گھر میں بھی آپ اپنی فیملی کے ساتھ جماعت کروا لیں، قیام اللیل کر لیں، اگر آپ جو ہے مسجد میں کرنا چاہیں تب بھی کر لیں. آج کل ویسے بھی جو کہ کووڈ پھیلا ہوا ہے، اس میں بھی علماء کی دو رائے ہے with regards to praying in the masjid or not praying in the masjid. تو انشاءاللہ یہ ہمارے پاس روم ہے اس کے اندر، تو کوشش کریں کہ جماعت کے ساتھ اگر کریں تو انشاءاللہ اس میں بہت فائدہ ہے. فجر اور عشاء بھی جماعت سے ہو رہی ہے اور آپ کی قیام اللیل جو ہے رات کو وہ بھی جماعت سے ہو رہی ہے، تو آپ کو ان دو کام صرف کرنے سے آپ کو پوری رات کے قیام کا 2 دفعہ اجر مل رہا ہے. اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ قیام میں 100 آیات کی آپ تلاوت کر لیتے ہیں تو الحمدللہ تب بھی آپ کو پورے رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے، یہ بھی حدیث میں آتا ہے. سو یہ ساری چیزیں صحیح رپورٹس کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں، تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بڑی موٹیویشن ہے کہ کم از کم یہ تو انسان کر لے. باقی جتنا ایکسٹرا ذکر کرنا ہے، جتنی آپ نے تلاوت قرآن کرنی ہے، جتنے اور دعائیں مانگنی ہے، وہ آپ سارا کہتے ہیں نا چیری آن ٹاپ ہے، جتنا اور کرنا چاہیں وہ آپ کر لیں، لیکن کم از کم بیسکس اگر آپ اپنی کر لیں تو آپ کو پوری رات کی عبادت کا ثواب تو ویسے بھی مل جائے گا الحمدللہ. تو انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو میکسیمائز کریں. اور ایک چیز جو مجھے یاد آئی وہ اس معاملے میں کہ جب میں نے یہ آپ سے کہا تھا نا کہ اگر کسی کو یہ معلوم ہوتا کہ یہ رات لیلۃ القدر ہے اور وہ پھر بھی نہ کرتا، دیکھیے اگر آپ کو آپ کا چھوٹا بھائی اٹھانے کے لیے آئے، آپ صبح سو رہے ہیں اور آپ کا بھائی اٹھانے کے لیے آئے کہ اٹھو فجر کی نماز کا ٹائم ہے، اور آپ کہ چھوڑو یار ابھی 5-10 منٹ سونے دو، چھوڑو جاؤ جاؤ جاؤ، تو یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے والد صاحب آئیں اور وہ آپ کو اٹھائیں اور آپ والد صاحب کو ایسے دھتکار دیں کہ نہیں نہیں مجھے رہنے دے، تو اب آپ بہت بڑے گناہ گار ہو رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کے والد صاحب آئے ہوئے ہیں، آپ کو ان کا احترام کرنا چاہیے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے آگے اف بھی نہیں کرنی چاہیے. ایک تو آپ نافرمانی کر رہے ہیں نماز پہ اٹھنے کی، اوپر سے اپنے والد کی نافرمانی کر رہے ہیں، کتنی بری بات ہے. اور آگے سے اگر بدتمیزی بھی کر جائے تو وہ تو اور بھی بری بات ہے. تو ہر چیز کا نا ایک خاص مقام اور مرتبہ ہوتا ہے. تو اگر یہ بات حجت ہم پر تمام ہو جاتی کہ لیلۃ القدر اس رات میں اور پھر بھی کوئی نہ کرتا، تو سوچیں وہ کتنا بڑا گناہگار ہوتا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے جبریل علیہ السلام نے دعا کی کہ اس کا ناک خاک آلود ہو جائے جس پہ رمضان کا مہینہ آیا اور وہ اپنے گناہوں کو نہیں بخشوا سکا. اس دعا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. اس دعا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. تو آپ سوچیں کہ جس پہ رمضان کا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں جنت کے دروازے کھلے تھے، جہنم کے دروازے بند تھے، اور پھر بھی وہ اپنے آپ کو نہیں بخشوا سکا. امیجن کریں کسی کو پتا ہو کہ لیلۃ القدر یہی رات ہے اور پھر بھی وہ عبادت نہیں کر سکا، کتنی بڑی بدبختی اس کے سر پہ آئی ہوگی. تو اس لیے الحمدللہ جو بھی ہے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے. سو ہمیں اس پورے معاملے سے یہ بھی موٹیویشن ملتی ہے کہ ہم اعتکاف کے لیے بیٹھیں، جو لوگ اس کی استطاعت رکھتے ہیں وہ اس کے لیے بیٹھیں اور اپنی عبادت کو زیادہ سے زیادہ کر سکیں. اچھا، اب ایک سوال یہ بھی ہے کہ اس کو لیلۃ القدر کیوں کہا گیا؟ تو القدر کا ترجمہ اکثر اوقات انگلش ٹرانسلیشن میں نائٹ آف پاور لکھا ہوتا ہے. القدر جس طرح
ہم کہتے ہیں نا ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت اور طاقت رکھتا ہے, تو اس کا مطلب قدرت کے ساتھ ہے کہ اللہ ہیز پاور اوور آل تھنگس. تو ایک تو یہ مطلب ہے لیلۃ القدر نائٹ آف پاور, تو یہ بڑی مجسٹک نائٹ ہے, بڑی پاورفل نائٹ ہے, ایک تو یہ مطلب ہو گیا. دوسرا قدر جو ہے اس کا تعلق مقدار سے بھی ہے نا, مقدار بھی قدر سے نکلا ہے. جیسے فقدر علیہ رزقہ, ہم نے پچھلی سورہ میں پڑھا تھا, پچھلے سے پچھلی میں, کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ایک تو ہوتا ہے رزق میں فراوانی دیتا ہے, پھر فقدر علیہ رزقہ, اور جس کے رزق کو کھینچ لیتا ہے, اس کو اس کی مقدار پہ لے آتا ہے, اس کو اس کی قدر کے مطابق کر دیتا ہے, تو پھر وہ کہتے ہیں فیقول ربی اہانن, میرے رب نے مجھے ہیوملیٹ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ رزق روکنے کو کہا فقدر علیہ رزقہ, یعنی اس کے رزق کو اس کی مقدار کے مطابق کر دیا گیا. تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ یہ ایسی رات ہے جس میں ہر چیز کی مقدار کا تعین کیا جا رہا ہے. اور قدر جو ہے وہ تقدیر سے بھی ہے, یعنی تقدیر بھی اسی سے نکلا, یعنی ڈیسٹنی بھی ہے, نائٹ آف ڈیسٹنی بھی ہے. اور یقیناً یہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اگلے سال کے فیصلے کرتا ہے, اگلے سال کے, یعنی ویسے ایک ہوتا ہے نا آپ کا جو پوری لائف کا پلان ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کمپنیز میں آفن ٹائمز ہم کارپوریٹ سیکٹر میں کہتے ہیں جی آپ کی 5 ایئر اسٹریٹجی کیا ہے, 10 ایئر اسٹریٹجی کیا ہے, آپ کا 50 ایئر پلان کیا ہے. تو وہ لوگ دیتے ہیں, وہ پلان بناتے ہیں, لیکن پھر آپ کا ہر سال کا پلان ہوتا ہے, ہر سال کا بجٹ ریلیز ہوتا ہے, ہر سال کے کچھ ٹو ڈو ٹاسک ہوتے ہیں, کچھ گولز اینڈ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, ہر سال کے کوئی نہ کوئی آپ کے کچھ کی پوائنٹس ہوتے ہیں جن کو آپ نے اچیو کرنا ہوتا ہے, مائل سٹونز کہہ لیں. تو سال کے بھی ہوتے ہیں اور پھر 50 ایئر کا پلان بھی ہوتا ہے. تو اس رات میں ہر سال کے جو فیصلے ہیں نا وہ آتے ہیں. ایک تو وہ فیصلے ہیں جو اللہ تعالیٰ کلی طور پر جانتا ہے, اللہ کا علم تو کمپلیٹ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو جو انفارمیشن دیتا ہے وہ ہر سال ان کو بتاتا ہے کہ اس سال کے فیصلے جو ہے وہ لکھ دیے جائیں, اس سال کے فیصلے جو ہیں وہ یوں کر دیں, اس کے گھر میں اولاد ہوگی, اس کے ہاں یہ ہوگا, اس کے ہاں جاب ہوگی, اس کو یہ فائدہ ہوگا, یہ نفع نقصان ہوگا. تو وہ سارے سال کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات میں ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے بڑی اہم ہے کہ ہم اس پہ غور کریں کہ الحمدللہ یہ کتنی ہی بابرکت نات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اچھا یہاں پہ جو کہا گیا نا انا انزلناہ, اب یہاں پہ یہ نہیں کہا انا انزل القرآن فی لیلۃ القدر, اللہ نے قرآن کو نازل کیا. یہاں پہ کہا جا رہا ہے انا انزلناہ, ہو کا صیغہ یوز کیا جا رہا ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا. تو اس کو کس کو, یعنی جو سن رہا ہے اس کو کیا پتا ہوگا, یا ایک سوال بنتا ہے یہاں پہ بھی کہ اس کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے. دیکھیے آفن ٹائمز نا ہم لوگ ایک جملہ جب بول رہے ہوتے ہیں تو ہم اس میں بات آلریڈی کانٹیکسٹ میں کی جا رہی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر ہماری ڈسکشن آلریڈی چل رہی تھی ایک ٹاپک پہ, اور میں فار ایگزامپل ایک خاص بندے کی بات کر رہا ہوں, ایک لڑکا احمد جو ہمارے ساتھ کام کرتا ہے فار ایگزامپل, تو میں کہتا ہوں احمد جو ہے وہ ٹائم پہ صبح آیا, پھر احمد یہاں گیا, پھر احمد وہاں گیا. تو میں کہتا ہوں ویسے ہے بڑا اچھا, وہ ہے بڑا اچھا وہ, تو اب وہ سے مراد کوئی اور لڑکا نہیں, احمد ہی ہے, کیونکہ ابھی اسی کی بات چل رہی تھی. تو یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, یہاں پہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس ٹائم پہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو مسلمان بھی قرآن کے بارے میں بات کر رہے تھے اور کفار بھی قرآن کے بارے میں بات کر رہے تھے. یعنی مسلمان یہ بات کر رہے تھے کہ اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کر رہا ہے, اور ان پر یہ اللہ کا جو کلام ہے وہ نازل ہو رہا ہے. اور جو کفار تھے وہ بھی حیران تھے کہ یہ کیسے بول رہا ہے, یہ کیسے بتا رہا ہے, یہ کیونکہ یہ تو امی ہے, یہ تو ان لیٹرڈ ہے, اس کو تو لکھنا پڑھنا نہیں آتا, تو پھر یہ کیسے کلام جو ہے نا اقرا بسم ربک الذی خلق, یہ کیسے بتا رہی ہے, ویئر از دس کمنگ فرام, یہ کہاں سے آ رہا ہے. تو یہاں پہ جواب دیا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, یہ ہم نے نازل کیا تھا لیلۃ القدر میں. اب ایک سوال یہاں پہ اور بنتا ہے, وہ یہ کہ قرآن تو ہمیں پتا ہے کہ وہ درجہ بدرجہ 23 سال کے پیریڈ میں نازل ہوا, 23 سال لگ گئے قرآن کو نازل ہوتے ہوتے, لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. تو کیا مطلب ہوا اس کا, کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ پورا کا پورا قرآن لیلۃ القدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا, یا اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے, علماء اس کے بارے میں یہ بیان کرتے ہیں, مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اصل میں لوح محفوظ سے قرآن مجید جو سماء دنیا پہ آیا ہے وہ لیلۃ القدر پہ آیا ہے, اور پھر وہاں سے پیس بائی پیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پر نازل ہوتا رہا, جبریل علیہ السلام لے کر آتے رہے, اور آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ نازل ہوا. اس کی کیا حکمت ہے کہ بھئی درجہ بدرجہ نازل ہونے میں کیا فائدہ ہے اور اس میں کیا ایڈوانٹیج ہے؟ سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اگر پورا کا پورا قرآن نازل ہو جاتا تو شاید وہ لوگوں کے لیے
ہضم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جیسے سید عائشہ فرماتی ہے نا کہ جو پہلی آیات نازل ہوئی وہ لوگوں کو اللہ سے کنیکٹ کیا, انہوں نے آخرت کی فکر ڈالی, اس کے بعد حلال اور حرام کیا. اگر اسٹریٹ اوے حلال اور حرام شروع ہو جاتا, پورا کا پورا قرآن نازل ہوتا اسٹریٹ اوے اسٹارٹنگ میں سورہ فاتحہ, دین کمنگ ٹو سورۃ البقرہ. سورۃ البقرہ میں زیادہ حرام اور حلال کی بات ہے, تو وہ ساری باتیں اگر اسٹریٹ اوے پتہ لگ جاتی ہے تو لوگ شاید ایک دم سے متنفر ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہو گیا, اتنے سارے رولز کیسے فالو کریں, یہ تو ہو نہیں سکتا. تو درجہ بدرجہ نازل ہوا. اور دیکھیں انسانی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے نا, وہ مکن سوسائٹی کا ذرا اندازہ لگائیں آپ کیسا معاشرہ تھا وہ. اور ایک اور اس میں بہت بڑا بینیفٹ یہ بھی ہے کہ جب آپ پیس بائی پیس کوئی چیز بتاتے ہیں نا, جب آپ سبق در سبق سکھاتے ہیں, پوری کتاب اٹھا کے نہیں کسی کو پکڑا دی کہ چلو پڑھو اور 2 دن میں ختم کر کے لے آؤ. اور قرآن ایسی کتاب بھی نہیں جو آپ 2 دن میں ختم کر کے کہیں مجھے سمجھ میں آ گئی. قرآن آپ سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ اس کو آرام سے پڑھیں. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا, قرآن کو آرام سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. افلا یتدبرون القرآن, کیا تم قرآن پہ غور نہیں کرتے ہو؟ قرآن پہ غور کرو, رکو تھوڑا سا. قرآن آپ سے انگیج کرتا ہے, قرآن آپ کو سوال پوچھتا ہے, قرآن آپ کو بار بار روکتا ہے کہ سوچو صحیح اس کے بارے میں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, تو کہاں جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان یہ بتا تجھے تیرے رب کریم سے کس چیز نے غافل کیا ہوا ہے. یا فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر, تجھے کیسے پتہ چلے گا لیلۃ القدر کیا ہے. یہ سوال ہے, سوچو, بیٹھ کے رکو تھوڑی دیر کے لیے, سوچو کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے.